سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام، سیدنا رسول اللہ، یہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہمیں اور ہمیں ان کی امت میں بنایا کہ بڑے بڑے تمنا کرتے تھے ان کی امت میں سے ہونے کی، اللہ نے ہمیں ان کی امت بنایا بغیر ہماری تمنا اور طلب کے، بغیر ہماری کسی کوشش کے، اللہ کا خاص فضل، محض اپنے فضل سے اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ ہم جتنا شکر ادا کریں، ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ایسی نعمت۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں، وہ اللہ جو سب کو نعمت عطا فرمانے والا، وہ اللہ جس کی تعریف سے تعریف میں جان پڑ جائے، وہ اللہ جو لائق تعریف، وہ اللہ جو سب سے بڑھ کر لائق محبت ہے، تو وہ اللہ اس بات کا سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے کہ اس کی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہو۔ یہ لمن کان یرجو اللہ، یہ جو آیت کے اندر فرمایا، یہ ساری گفتگو میں نے اس پہ کی، میں اپنے موضوع پر ہوں، موضوع آیت ہے، آیت کے اندر لمن کان یرجو اللہ، وہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو۔ تو اللہ سے ملنے کی امید ہمارے دل میں ہونی چاہیے، یہ جوت ہمارے دل میں جاگنی چاہیے۔ اللہ محبت کا مستحق ہے سب سے بڑھ کر، اللہ اس بات کا سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں تڑپیں، ہم اللہ کی یاد میں پھڑکیں، ہم اللہ کی یاد میں گریہ و زاری کریں، کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام اللہ کی یاد میں روتے تھے۔ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام، سیدنا رسول اللہ جن کا اسوہ حسنہ قرار دیا جا رہا ہے، آپ احادیث اٹھائیے، باقاعدہ مستند احادیث میں، ضعیف نہیں، مستند احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اقدس سے بعض اوقات اس طرح آواز آتی تھی جیسے ہانڈی پک رہی ہو، جوش مارتی ہے تو جو آواز آتی ہے، یہ آواز آتی تھی۔ اور کیفیت کیا بیان ہوئی حدیث کے اندر؟ کس سے؟ فرمایا خوف خدا سے، خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی کیفیت بعض اوقات ایسی ہوتی تھی کہ آپ کے مبارک سینے سے اس طرح آواز آتی تھی۔ تو سیدنا رسول اللہ، خوف خدا تعلیم امت ہے، اور جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا، اللہ کی جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہوگا، وہ اللہ سے اتنا ہی خوف و خشیت رکھتا ہوگا۔ تو اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، اور اس محبت کے تقاضوں میں سے خوف خدا بھی ہے کہ یہ خوف خدا کی تعلیم بھی اسی نے دی ہے۔ تو اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، اور اسی محبت کے جو تقاضے ہیں جتنے بھی ہیں ان سب پہ عمل کرنا ہے۔ آگے فرمایا والیوم الآخر، اور وہ جو روز آخر پر ایمان رکھتا ہو، روز آخر پر ایمان رکھنے کا بھی ہم سے مطالبہ ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جب علم العقیدہ والکلام کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں گے تو اسے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ اس کا الہیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق عقائد ہوتے ہیں، اس کے اندر بیان ہوتے ہیں کیا چیز اللہ کے حق میں واجب ہے، کیا چیز اللہ کے حق میں محال ہے، ناممکن، امپاسبل، کیا چیز اللہ کے حق میں ممکن ہے، اس کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو وہ پہلے جو الہیات کا مبحث ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں بیان ہوتی ہیں۔ دوسرا مبحث کہلاتا ہے نبوات، اس کے اندر ان باتوں کا بیان ہوتا ہے کہ کیا چیزیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حق میں واجب ہیں، کیا چیزیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حق میں محال ہیں، ناممکن، امپاسبل، واجب سے مراد ضروری، اور کیا چیزیں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور رسول جتنے بھی ہیں ان کے حق میں ممکن ہیں۔ اس کا بیان ہوتا ہے نبوات کے مبحث میں۔ یہ ہم جو ہے وہ ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے بطور مسلمان۔ تیسرا جو مبحث ہے وہ مبحث کہلاتا ہے سمعیات کا، اسے سمعیات بھی کہتے ہیں اور غیبیات بھی کہتے ہیں، کہ موت کے بعد، ما بعد الموت جو معاملات ہیں ان کا بیان اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو قیامت کی بات ہے، روز آخر کی بات ہے، ڈومز ڈے کی بات ہے، سب سے زیادہ زور اسی پر ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیں گے تو قرآن مجید میں جا بجا آپ کو اس کا بیان نظر آئے گا کہ اللہ پر ایمان کی بات ہوگی، اس کے بعد آگے روز آخرت پر ایمان کی بات ہوگی۔ اس کی اہمیت کا، اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ روز آخرت کی اہمیت ایسی ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ایسا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ زور جہاں اللہ پر ایمان کا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کئی آیات کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ پر ایمان کی بات ہوگی، اس کے ساتھ آگے روز آخر پر ایمان کی بات ہوگی، اور یہی معاملہ آپ کو حدیث طیبہ میں نظر آئے گا۔ اور اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں ایسا ہی ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، پہلے اللہ سے ملاقات کی بات کی،
اللہ سے ملاقات کی امید کی بات کی، اور آگے فرمایا والیوم الآخر، اور جو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، روز آخرت کی امید رکھتا ہو، تو روز آخر پر عقیدہ بندے کا مضبوط ہونا چاہیے اور شعوری طور پر استحضار ہونا چاہیے۔ ایک ہے معلوم ہونا، معلوم سب کو ہے، لیکن شعوری استحضار نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑتے ہیں، ہم خطاؤں میں پڑتے ہیں۔ جس بندے کو شعوری استحضار ہوگا کبھی وہ غلط کام کرے گا ہی نہیں۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا۔ اللہ کا کثرت سے ذکر تو وہ چیز ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے کرو، ہر عبادت کی تحدید رکھی ہے، اس کی ایک لمیٹیشن رکھی ہے، ایک باؤنڈری رکھی ہے۔ واحد ذکر وہ ہے جس کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو یہ وہ ہے، اس کا ہم سے حکم ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ تو یہاں ہی بتایا کہ یہ بہترین نمونہ کس کے لیے؟ اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والا، روز آخرت پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا۔ اس کے لیے سب سے بڑا نمونہ کون ہے؟ اب آئیے اس کے کنکلوژن کی طرف کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام وہ اسوہ حسنہ ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہے، ہر چیز میں اسوہ حسنہ ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، سب میں اسوہ حسنہ کون ہے؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام۔ اخلاقیات کا معاملہ ہو یا معاملات کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو یا سماجیات کا معاملہ ہو، ہر چیز میں اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ کوئی حکمران ہو تو اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ کوئی ایسا بندہ کہ جو فاقہ مست ہے، اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ وہ بندہ کہ جو باپ ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ ہے۔ جو اولاد ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ ہے۔ جو تاجر ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ ہے۔ جو حکمران ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ ہے۔ اور جو حقیقی سیاست، اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر مبنی سیاست کرنے والا ہو، اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ جو عبادت کرنے والا ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سیدنا رسول اللہ ہے۔ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہر معاملے میں اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ رول ماڈل کس کو بنانا ہے؟ لوگ آئیڈیل بناتے ہیں، فلاں ہمارا آئیڈیل ہے، فلاں ہمارا آئیڈیل ہے۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ قرآن میں بتا دیا کہ آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ آئیڈیل سیدنا رسول اللہ کو بنانا ہے۔ سارے جو آئیڈیلز ہیں ان سب کی آئیڈیل یہی ہیں، سب انہی کی محبت کا دم بھرنے والے، سب ان کے غلام ہیں۔ یہ سب پیروں کے پیر یہی ہیں۔ مرشد اعظم سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا ایک لقب ہے، آپ کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک لقب ہے مرشد اعظم، سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے پیر۔ تو سارے پیروں کے پیر ہیں اور سارے نبیوں کے نبی، نبی الانبیاء بھی آپ کا نام ہے، آپ کا صفاتی نام ہے انبیاء کے نبی، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیروں کے سردار۔ جتنے کامل لوگ دنیا میں آئے ہیں سب اصحاب کمال کے سردار، سرور و سردار سیدنا رسول اللہ علیہ السلام۔ اور اس کے ساتھ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی سادگی ملاحظہ فرمائیں۔ مرتبے کی وہ بلندی ہے، اور مرتبے کی اس بلندی کے باوجود جو خلق کے ساتھ تعلق ہے، کیسا تواضع والا، انکسار والا تعلق ہے، سب کے ساتھ ملنے والے۔ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ لفظ کہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اندر سے حرارت آئی۔ فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام۔ جان مومن کی فرحت ہے سیدنا رسول اللہ، تو وہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہر معاملے میں ہم نے رول ماڈل بنانا ہے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کو۔ اخلاق والوں کے لیے رول ماڈل ہے کس کا؟ اخلاق سیدنا رسول اللہ کا اخلاق۔ احوال کے لیے رول ماڈل ہے، احوال جانچے جائیں گے کس کے حال پر؟ سیدنا رسول اللہ کی حال پر۔ افعال جانچے جائیں گے کس کے فعل پر؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام۔ اقوال جانچے جائیں گے کس کے قول پر؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے قول۔ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام میزان ہیں، اس میزان پہ سب کے اقوال، افعال، احوال تولے جائیں گے۔ جو اس میزان کے مطابق ہوں گے وہ للہ ہیں،
وہ للہ ہیں جو اس میزان پر پورے اتر رہے ہیں، اور انہیں قبول کیا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا اور انہیں اختیار کیا جائے گا، اور جو اس میزان پر پورے نہیں اتر رہے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان اقوال کو، ان افعال کو، ان احوال کو چھوڑ دیا جائے گا جو سیدنا رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے میزان پر پورے نہ اترتے ہوں۔